جو ہم نے کیا تھا آیت نمبر 219 آنورڈز کیا تھا، جس میں جو شراب اور جوئے کے حوالے سے جو انہوں نے پوچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا اور بتا دیا کہ یہ سوال کرتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں، تو ان دونوں بتا دو ان کو کہ ان دونوں کا گناہ جو ہے ان کے منافع سے بڑا ہے، اور اگرچہ مطلب اس میں نفع ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا جو گناہ اور ان کی جو ان سے کریٹ ہونے والے جو پرابلمس ہیں وہ زیادہ بڑے ہیں۔ تو اس میں بھی ہم نے کافی ڈیٹیل میں دیکھ لیا، حدیث بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی، اور ویسے بھی جو نقصانات ہیں شراب کے اور جوئے کے، جسمانی، ذہنی، معاشرتی جو برائیاں پھیلتی ہیں، اور اس سے پھر ظاہر آپس کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، گھروں میں بھی یعنی ہسبینڈ وائف اور فیملی کے ساتھ وہ بھی پرابلمس ہوتے ہیں، یہ سارا ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی آیت میں ایک اور بھی تھا کہ وہ خرچ کرنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو ان سے کہہ دیں کہ جو بھی اف ہے یعنی زائد ضرورت ہے، جس کو دیکھ انسان خود بھی عافیت میں رہے۔ اف اس معنوں میں آتا ہے کہ یعنی جس کو دینے کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے کہ اس کو پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ خود پھیلانا پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے سامنے اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو، تو غور و فکر کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یتیموں کے بارے میں بھی تھا، ہاں، کہ ایک یہ چونکہ یتیموں کے بارے میں بہت سخت احکامات آ رہے تھے کہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ان کو یہ کانشیس ہوئے اور سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس طرح کے پرابلم میں نہیں پڑنا کہ ان کے لیے کھانا علیحدہ پک رہا ہے، یا ان کی بکری یا گائے ہے تو اس کا دودھ علیحدہ رکھنا ہے، یا کسی طریقے سے بھی ان کے مال کو نہیں ساتھ ملا سکتے۔ صرف یہ کہ نیت صاف ہونی چاہیے۔ اگر تم اپنے ان کے مالوں کو اپنے ساتھ ملا بھی لیتے تو بھی وہ تمہارے بھائی ہیں، صرف یہ کہ تمہاری نیت اصلاح کی ہونی چاہیے، کوئی غلط کام کی، ان کو دھوکہ دینے کی یا ان کا مال ہڑپ کرنے کی نیت جو ہے وہ تمہاری نہیں ہونی چاہیے، بس اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال سکتا تھا بہت زیادہ سخت احکامات دے کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرماتے ہیں لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ غلبے والے بھی ہیں، بہت زیادہ حکمت والے بھی۔ اللہ کے احکامات جو ہیں وہ احکامات حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں، اور حکیم بامعنیٰ حاکم بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، یہاں تک ہم نے کیا تھا۔ اب اس کے آگے جو آیات شروع ہو رہی ہیں آج جو ہم نے کرنی ہے، آیت نمبر 221 سے آنورڈز جو ہے، یہ بہت زیادہ اہم اب آگے آیات آ رہی ہیں، جس میں جو ہمارا جو خاندانی نظام ہے یہ اور اس سے ریلیٹڈ جو پرابلمس ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اسلامی معاشرے کا قیام ہو رہا تھا، تو جہاں اللہ تعالیٰ دیگر احکامات دے رہے تھے وہاں پہ یہ بھی ایک بہت زیادہ اہم معاملہ اور بہت زیادہ اہم بات تھی جس کے اوپر دھیان دیا جانا ضروری تھا، کہ آپس میں جو خاندان میں جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے وہ کیسے ہونا چاہیے، کن بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے، پھر آگے دونوں پہ ذمہ داریاں کس طرح کی آتی ہیں، پھر اگر کوئی پرابلمس ہو جائیں، کوئی طلاق وغیرہ کا معاملہ، تو اس کو کس طرح حل کرنا ہے۔ تو ابھی اس طرح کی آیات جو ہیں وہ آگے آئیں گی، امپورٹنٹ آیات ہیں۔ تو آیت نمبر 221 پڑھ رہی۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح نہ کرو تاوقت کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ و اور لا نہ، ولا اور نہ، تنکحو
تم نکاح کرو، نون کاف ہا نکاح تے جو ہے وہ عطین والا تم کے معنی میں، اور نہ تم نکاح کرو المشرکاتی مشرک عورتوں سے، مشرکہ کی جمع مشرکات، ٹھیک ہے، یہ مؤنث ہے، المشرکاتی پلورل ہے، جمع مؤنث کا صیغہ، حتی یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئیں، یؤمن کا روٹ ورڈ الف میم نون، اور ایک جو بیچ میں نون ہے وہ نون نسواں بھی ہو رہا ہے اس میں، یعنی عورت کی چونکہ بات ہو رہی ہے نا، نون کے اوپر شد ہے نا، تشدید ہے، دو نون ہو رہے ہیں یہاں پہ، تو ایک اس میں نون نسواں ہے یعنی عورت کے لیے، اور دوسرا جو ہے ایمان والا الف میم نون، اور یہ جو ہے شروع میں وہ وہی آتا ہے والا وہ کے معنی ہے، حتی یؤمننا یہاں تک کہ وہ عورتیں ایمان لے آئیں، وَلَأَمَةٌ امتن جو ہے حمزہ میم واو اس کا روٹ ورڈ یہ لونڈی کے لیے، غلام عورت کے لیے آتا ہے، مؤمنۃ مومن یعنی مومن غلام عورت جو ہے یا لونڈی جو ہے، خیر بہتر ہے، من مشرکۃ مشرکہ سے، یعنی کوئی مشرکہ عورت ہے اس سے بہتر کوئی مومن غلام عورت ہے، وَلَوْ اور اگرچہ اعجبتکم پسند آئے تم کو، یہ عجب سے ہے، عین جیم اور با، میں نے آپ کو یہ پہلے بھی شاید آپ ورڈ پڑھ چکے ہیں، کوئی چیز جو بہت ونڈرفل لگے، بڑی اسٹانشنگ لگے، جو خوش کر دے آپ کو، سم تھنگ دیٹ پلیزز یو، اور آجبا جب ہو گیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پسند آنا، کسی کو حیرت میں مبتلا کر دینا یا بہت زیادہ اچھا لگنا، ٹھیک ہے، تو عجب سے ہے، ولو اعجبتکم اور اگرچہ پسند آئے وہ تم کو، ولا اور نہ تنکحوا تم نکاح کر کے دو، المشرکین مشرک مردوں سے، اب یہاں پہ آپ دیکھیں تنکحوا آیا ہے، پہلے جو اوپر آیا تھا ولا تنکحوا اس میں تے پہ زبر تھی، تو زبر کے ساتھ اس کا مطلب تھا کہ تم نے خود نکاح نہیں کرنا، اور جب یہ تنکحوا آیا ہے تے کے اوپر پیش کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے نکاح کر کے نہیں دینا مشرک مردوں کے ساتھ، کن کا؟ اپنی عورتوں کا، کب تک؟ حتی یؤمنو یہاں تک کہ وہ مرد جو ہیں وہ بھی ایمان نہ لے آئیں، تو یہ اس میں تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے، پہلے مرد یعنی یہاں پہ خطاب جو ہے نا یہ مردوں سے ہی ہے بیسیکلی، ایک تو ان کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے ولا تنکحوا تم نے نہیں کرنا مشرک عورتوں سے نکاح، اور دوسرا جو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی عورتوں کا بھی نکاح نہیں کرنا ہے مشرک مردوں سے، یہ کیوں میں ڈفرنس بتا رہی ہوں، میں بھی آگے جا کے آپ کو تفسیر میں بتاتی ہوں، پہلے لفظی ترجمہ کریں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ اور البتہ ل جو ہے البتہ کے لیے، اور عبد جو ہے یہ غلام کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، بندہ یا غلام، یہاں پہ یہ بالخصوص غلام کے معنی میں ہے، مؤمن مؤمن یعنی مؤمن غلام جو ہے، خیر بہتر ہے، من مشرکن مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اور اگرچہ وہ پسند آئے تم کو، ٹھیک ہے، اولئکا یہی لوگ، یدعون وہ بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، اللہ اور اللہ تعالیٰ، یدعون جو ہے وہ دعوت دینا، پکارنا، دال عین واو دعا، دعوت اسی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شروع میں یہ جو ہے وہ کے معنوں میں، اور واو اور نون پلورل کا ہے، یدعون وہ بلاتے ہیں، وہ پکارتے ہیں، الی طرف الناری آگ کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یدعو وہ بلاتا ہے، وہ پکارتا ہے، دال این واو، الی طرف الجنتی جنت کے، والمغفرتی اور مغفرت کے، بِإِذْنِهِ ساتھ اپنے حکم کے یا ساتھ اپنے اذن کے، اور یبین وہ بیان کرتا ہے، آیاتہ اپنی آیات، للناسی لیے، الناس کہتے ہیں لوگوں کو، لیے لوگوں کے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون وہ نصیحت حاصل کریں، یہ جو ہے وہ آتین والا وہ کے معنوں میں، دال کاف را اس کا روٹ پاک ورڈ ہے، تذکرہ تذکیر اسی سے ہی ہے، اور واو نون پلورل کا، ٹھیک ہے، تو ذکر جو ہے وہ یاد دہانی نصیحت دونوں کے لیے ہے، تو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اچھا جی، اب یہاں پہ آپ دیکھیں چونکہ اسلام جو ہے اس میں خاندانی نظام کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، تو یہاں سے آگے اب اس صورت میں آپ کو خاندانی زندگی سے متعلق احکامات ملیں گے، اور کیونکہ اسلام جو ہے
وہ یہ درس دیتا ہے کہ جو ایک عورت اور مرد کا آپس میں رشتہ قائم ہونا ہے نا، وہ ایک بہت مقدس طریقے سے قائم ہو، ایک پراپر معاہدے کے تحت، ایک پراپر عہد اس کو سمجھا جائے. یعنی اس کو محض تفریح تباہ کے لیے نہیں لینا چاہیے، یہ بہت زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے ہمارے دین میں. ٹھیک ہے، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک پراپر خاندانی نظام، ایک خاندانی سسٹم جو ہے وہ تشکیل دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ ساتھ ساتھ اپنی جو فطری ایک خواہشات کی تسکین ہے وہ بھی ہو سکے. لیکن محض فطری خواہش کی تسکین نہیں ہونی چاہیے ایک عورت اور مرد کا ریلیشن شپ آپس میں. اس کو بہت زیادہ سیریسلی لینے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ اسلام ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کرتے ہیں کہ اس کو ایک پراپر عہد کی طرح، ایک پراپر معاہدے کی طرح اس کو لو، اور پھر اس سے آگے یعنی انسانی نسل کی جو افزائش ہے اس کا بھی طریقہ وہ بھی آگے چلے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دوسرے کو تحفظ ملتا ہے عورت کو مرد کی طرف سے، اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی ایک تحفظ ہوتا ہے نا، یعنی بچوں کے بھی پھر اس رائٹس ہوتے ہیں، پھر عورت مرد کے اپنے اپنے رائٹس ہوتے ہیں. تو یہ پورا ایک کانٹریکٹ کی طرح ہے ہمارے دین میں. یہ کوئی ایسی غیر اہم چیز نہیں ہے جس کو انسان ایسے بے توجہی سے یا لاپرواہی سے لے، یا صرف اپنی ایک وہ لسٹ پوری کرنے کے لیے. ایسا نہیں. ٹھیک ہے، اپنی عزت اور اپنی عصمت و عفت جو ہے اس کی بھی حفاظت ہو. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے جس کے ساتھ دونوں کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں، عورت اور مرد دونوں کے اوپر، اور ان ذمہ داریاں کا سمجھنا جو ہے وہ بیسیکلی بہت زیادہ ضروری ہے. یہ چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ مردوں کو خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے مشرک عورتوں سے شادی نہیں کرنی یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، بھلے وہ تمہیں بہت اچھی بھی لگ رہی ہوں. لیکن اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ کوئی مومن غلام عورت بھی اگر ہے نا تو وہ ایک آزاد مشرکہ سے بہت بہتر ہے تمہارے لیے. اگرچہ وہ جو مشرکہ عورت جو ہے وہ آزاد ہے اور تمہیں بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے، چاہے اس کی تمہیں خوبصورتی اچھی لگ رہی ہے یا تمہاری ویسے کہ اس کے ساتھ مینٹل اٹیچمنٹ اس طرح کی ہوگی ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ جس طرح کہ میں نے کہا کہ اب یہ کوئی ایسا جذباتی فیصلہ تو نہیں ہے کہ بس لیا اور کر لیا. بہت سی چیزیں ہیں جو مطلب جو بعد کے جو ریپرکشنز ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. تو مشرک عورتوں سے تم نکاح نہ کرو. اچھا، بیفور وی گو فردر پہلے ہم تھوڑا سا نا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں جب مشرک کی بات ہوتی ہے اور اہل کتاب کی بات ہوتی ہے تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. وہ فرق جو ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے. مشرک جو قرآن پاک میں کہا گیا ہے وہ کن کو کہا گیا ہے؟ جو جیسے عرب کے جو پیگنز تھے، جو بتوں کے پجاری تھے. مشرک وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ کے بارے میں کوئی واضح تصور نہیں ہوتا، ایک اللہ کو وہ نہیں مانتے ہیں، نہ وہ آخرت کو مانتے ہیں، نہ وہ انبیاء کو مانتے ہیں، نہ ان کو کوئی کتابوں وغیرہ کے یعنی آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں ان کا کوئی ایسا کانسیپٹ ہوتا ہے، اور بتوں وغیرہ کے پجاری ہوتے ہیں، یا جس طرح مطلب کوئی آگ وغیرہ کے یا اس طرح کے وہ پجاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اہل کتاب جب کا ورڈ آتا ہے تو اہل کتاب اور مشرک میں بہت فرق ہے، کیونکہ اہل کتاب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانسیپٹ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، ان کا آخرت کے بارے میں بھی کانسیپٹ ہوتا ہے، اگرچہ انہوں نے اس میں جو ہے اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کر لی ہیں، دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ، بٹ دے ایکسیپٹ آخرہ، دے ایکسیپٹ لائف آفٹر دس لائف، دس ورلڈلی لائف. اور ان کا پھر انبیاء کے اوپر بھی ایمان ہوتا ہے، بھلے وہ جس طرح یہود جو ہیں وہ حضرت موسیٰ سے آگے نہیں جاتے، یا حضرت عیسیٰ سے آگے نصارہ نہیں جاتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، بٹ وہ انبیاء اور انبیاء پہ آنے والی کتابیں ان کا کانسیپٹ ان کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے جب قرآن پاک میں بات ہوتی ہے نا تو اہل کتاب کو ہمارے دین میں ہمارے سے زیادہ قریب بتایا گیا ہے ایز کمپیئر ٹو مشرک. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرنس آپ کو تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے. تو اب دیکھیں یہ جو شادی بیاہ کا معاملہ ہے یہ بھی چونکہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح کی زندگی کا ایک سفر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ایک ذہنی ہم آہنگی ہونا ضروری ہے نا. اب دیکھیں آپ ٹریول پہ جا رہے ہوں، فرض کریں آپ جہاز میں اکیلے ٹریول کر رہے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں، آپ کو اپنا ہم زبان اور بالخصوص ہم مذہب کوئی مل جائے اور ہم خیال مل جائے
تو آپ یو فیل کمفرٹیبل، آپ کا سفر بھی اچھا گزرتا ہے، اپنی زبان میں آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے ایک جیسے کامن انٹرسٹ ہیں جو آپ اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں، تو ایک ہیلپ ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی تو چونکہ ایک زندگی کا پورا سفر ہے جو آپ نے گزارنا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ سمجھیں کہ یہاں پہ نکاح کے لیے دین کی موافقت پر زور دیا گیا اور بہت کلیئرلی یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں نہیں کرنا ہے مشرک عورتوں سے شادی، ہاں بھلے وہ تمہیں بہت اچھی لگ رہی ہو، اس کی نسبت اگر کوئی غلام، کوئی لونڈی مومن عورت ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ تم اس سے نکاح کر لو، وہ تمہارے لیے تمہارے دین کے لحاظ سے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ دیکھیں عادات، پسند ناپسند یہ چیزیں تو بدل جاتی ہیں نا آگے جا کے، لیکن دین تو نہیں نا بدلا جا سکتا اور نہ بدلا جانا چاہیے. تو اس لیے عقیدے اور دین میں فرق نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا ہے، ورنہ پھر بہت سے خاندانی مسائل بھی ہوتے ہیں، پھر معاشرتی اور نفسیاتی مسائل بھی بلکہ پھر ہو جاتے ہیں. تو واضح الفاظ میں یہاں پہ مشرک عورتوں سے نکاح سے منع کر دیا گیا. ٹھیک ہے، ونس اگین اس میں آپ یاد رکھیں گے کہ مشرک عورتوں سے اور مشرک مردوں سے مراد جو پولیتھیز، جو بتوں کے پجاری اور یہ مراد ہے ان سے. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں کہا گیا کہ بھلے ان کا سٹیٹس زیادہ ہو رہی، غلام عورت یا لونڈی جو ہے اس کا تو معاشرے میں سٹیٹس کم ہوتا تھا نا، لیکن پھر بھی کہا گیا کہ وہ کم سٹیٹس والی مومنہ عورت جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم کسی مشرکہ جو ہے اس کے ساتھ شادی کرو. اچھا، تو بات تو یہ نا کہ آپ دیکھیے ایک امت مسلمہ کا فرد ہونے کی نسبت سے ہمارے پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں نا ایک مسلمان کے اوپر. تو اگر ایک مسلمان ہی بے دین لوگوں کی طرح کام کرے گا تو پھر کیا فرق تو ختم ہو جائے گا، اس کی اپنی آئیڈینٹی بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمارا تو کام یہ کہ ہم نے اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے، نہ کہ یہ کہ اس چیز کو ہم بالکل ہی ان کے ساتھ ملا کے اور اس کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے، اچھا اس میں پھر یہ بھی نہیں کہ جو ہوتا ہے نا کہ کوئی نہیں بعد میں مسلمان کر لوں گا، خیر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی بات نہیں ہے کہ بعد میں مسلمان کر لوں گا. کیونکہ آپ دیکھیں یہ تو جو میں نے مطلب جس آپ کو بتایا کہ ایک مشرک جو ہے اتنے زیادہ عقائد میں فرق ہے، فرض کریں وہ نہیں بات یعنی کیوں منع کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ وہ نہیں بعد میں مانتی، وہ نہیں اس کے اوپر آتی. تو آپ دیکھیں بچوں کی پرورش تو عورت کہ ہی زیادہ انڈر ہو رہی ہوتی ہے نا، مرد تو باہر ہوتے ہیں زیادہ تر، تو پھر وہی نظریات اور وہی عقائد شرکیہ جو ہے وہ بچوں میں بھی آ جائیں گے اور پھر اسی طرح کی پھر ظاہر آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے. اور بالخصوص اگر وہ مرد جو ہے وہ خود بھی اپنے دین پہ اگر بہت زیادہ اسٹرانگلی نہیں عمل کر رہا یا بہت زیادہ وہ خود اتنا باعمل مسلمان نہیں ہے تو پھر تو اور بھی زیادہ پرابلم ہوگی نا. وہ خود بھی یعنی جو ہے آلریڈی وہ اتنا نہیں تھا، اور اب اگر فرض کریں کوئی عورت ایسی ہے جو زیادہ اپنے اس پہ دین پہ چلنے والی ہے اور بڑا اپنے دین کو آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ پرچار اس کا کرنے والی، تو پھر تو ظاہر ہے وہ اس کا ایک وہ آ جائے گا اثر گھر کے اوپر. اس لیے مشرکہ سے جو ہے وہ نکاح کو منع کیا گیا. ٹھیک ہے، اچھا پھر صرف یہ نہیں کیا گیا، ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ تم نے نکاح کرنا بھی نہیں ہے، نہ تم نکاح کر کے دو اپنی عورتوں کا مشرکوں سے. یہاں پہ مشرک مردوں کو خطاب کر کے کہا مسلمان مردوں کو خطاب کر کے جب کہا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی عورت کا نکاح بھی نہیں کرنا ہے کسی مشرک مرد سے، بھلے وہ تمہیں اچھا بھی لگ رہا ہو. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ عورت جو ہے نا وہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، نہ کسی کا نکاح وہ کر سکتی ہے. یہ بھی اس کی ڈیٹیلز جو ہیں اسلام میں نکاح کے حوالے سے اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اچھا تو یہاں پہ بھی یہ بتایا جائے کہ کوئی مومن اگر کوئی غلام بھی ہے نا تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے کسی آزاد مشرک مرد سے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے نا اتنی زیادہ ایک وہ لکیر کھینچ دی ہے اور اتنا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ اس کے آگے پھر کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. ٹھیک ہے، تو یعنی ہمارے دین میں بہت زیادہ کلیئرلی احکامات دیے گئے ہیں کہ مشرک مرد سے اور مشرک عورت سے بالکل نکاح جو ہے وہ جائز نہیں، نہ مسلمان مرد کر سکتا ہے نہ مسلمان عورت کر سکتی ہے کسی مشرک مرد یا مشرک عورت سے. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں. ٹھیک، غلط ہے، وہ نکاح ہی باطل ہے، حرام ریلیشن، وہ نہیں ہو سکتا. اہل کتاب میں گنجائش ہے
اس کی اجازت ہے، وہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے سورۃ المائدہ میں، اور اس میں یہ ہے کہ مسلمان مرد جو ہے وہ کسی اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، وہ بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے. آلدو پسندیدہ تو یہی ہے کہ اگر اہل ایمان کی عورتیں ہیں تو انہی سے شادی کی جائے، تاکہ آگے جا کے جو ہے وہ جو آپس میں عقائد و نظریات کا فرق ہے وہ پرابلمز نہ آئیں، جو اگلی نسل ہے اس کے بھی دین کا تحفظ ہو سکے، ٹھیک ہے نا. اور مسلم عورتوں میں بھی جو ہے وہ ترجیح پاک دامن عورت کی ہونی چاہیے، اور مسلم مردوں میں بھی ترجیح جو ہے وہ پاک دامن مرد کی ہونی چاہیے، جو یعنی نیک ہو اور جو شریف ہو، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. کیونکہ انفارچونیٹلی جو ہمارے یہاں اب ایک یہ کانسیپٹ بن گیا نا کہ وہ پیسہ، دولت، بزنس، کاروبار، نوکری، یہ چیزیں ان کو زیادہ ویلیو دیا جانے لگی ہے، جبکہ جو اصل جو چیز ہے وہ دین ہے، اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ عورت سے شادی کے وقت 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے: اس کے مال کو، اس کے خاندان کو، اس کے حسن و جمال کو، اس کے دین کو. تم دیندار عورتوں سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو. یہ بخاری مسلم دونوں کی متفق ہے. مال، خاندان، حسن و جمال اور دین، تو تم دیندار عورت کو یعنی سلیکٹ کرو تاکہ تم آگے خود کامیاب. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کے وقت دین دیکھنے کو اہمیت دی ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے دنیا ساز و سامان کا نام ہے اور دنیا کا بہترین ساز و سامان مسلم عورت ہے. یعنی بہترین متاع جو ہے وہ مسلم عورت ہے. اسے مسلم کی حدیث ہے. ایک میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں: بہترین متاع دنیا نیک ایماندار عورت. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین متاع کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور مومنہ بیوی بہترین متاع دنیا. شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور مومنہ بیوی. اچھا، تو یہ جو ہے احکامات ہیں ہمارے دین میں اور بہت کلیئرلی ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ ہاں جب تک وہ ایمان نہ لیں، یہ بھی ساتھ ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے ہیں پکے طریقے سے مسلمان ہو گئے پھر کوئی حرج نہیں، تو ایمان کا ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں کہ بات وہی ہے نا کہ کیوں اس کو بھی مطلب اگر اب ظاہر ڈیٹیل تو آپ جتنی دیکھتے جائیں کہ کس طریقے سے فرق آ جاتا ہے. وہ شروع میں تو ہوتا ہے نا ایک ابال سا آیا ہوتا ہے اور ایک بہت زیادہ وہ جذبات ہوتے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے جی بس یہی کرنا ہے اور اس کے زیادہ آگے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. لیکن آپ دیکھیں گھر میں اگر ایک عورت ہی مشرکہ ہوگی تو کس طریقے سے آگے اثر انداز ہوگی نا آپ کا جو ریلیشن شپ ہے اس پہ بھی، آنے والی نسلوں پر بھی. اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی خاص بات جو کہی آگے کہ وہ تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی تو تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہے دنیا کے لحاظ سے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایکچولی وہ تمہیں آگ کی طرف لے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ظاہر ہے اپنے دین یا اپنے اس پہ رہیں گے اور آہستہ آہستہ جو ہوتا ہے نا انسان تھوڑا سا رنگ تو آ ہی جاتا ہے یا تھوڑا سا انسان امپریس ہو جاتا ہے یا اثر لے لیتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے دوسرے کے خیالات سے، نظریات سے. ٹھیک ہے، تو صرف دنیا کا نہیں، تمہارا تو آخرت کا بھی خسارہ ہو رہا ہے. دنیا میں بھی پرابلم ہوں گے ہی ہوں گے اور اس کے علاوہ آخرت میں. بات دیکھیں ان کے تو مطلب حرام حلال کھانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، پورک وغیرہ کھا لینا. ویسے بھی جو آپ دیکھیں طہارت ایک اتنی بڑی جو چیز ہے، اگر اس کو ہی تھوڑا سا ڈیپلی سوچیں نا کہ ہمارے دین میں تو طہارت کا بہت درجہ ہے اور وہ لوگ تو یہ بھی نہیں کرتے. تو اس سے بھی ایک مطلب کیونکہ ایک مسلم جو ہوتا ہے نا اس کے اندر بچپن سے وہ ایک کلینلیس کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ مطلب ہم مسلمان جو ہے نا الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم آپ دیکھیں یہاں پہ جس طرح ان ملکوں میں بعض دفعہ ہوتا ہے شاپنگ مالز وغیرہ میں جائیں تو کوشش ہوتی ہے کہ نہ ہی جانا پڑے واش روم، بیکاز وہاں پہ آپ کو ظاہر ہے اس طریقے سے وہ طہارت کا ارینجمنٹ نہیں ملتا. یا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے بوٹلز رکھی ہوتی ہیں بیگ میں کہ so that we can do that، اور اس میں بھی پھر ہوتا ہے کہ گھر آ کے نہا لو، اچھی طرح سے کلین کر لو، کیونکہ آپ کی تسلی نہیں ہوتی. ہم لوگ نہیں یوز کر سکتے ہیں یہ ٹوائلٹ پیپر وغیرہ نا، جبکہ ان کا تو یہ کانسیپٹ ہے، ان کا کوئی ایسا ہے ہی نہیں. تو آپ دیکھیں ایک ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ آپس میں کتنا انٹیمیٹ ہوتا ہے نا، تو اس میں جب یہی کانسیپٹ آپس میں نہیں ہوگا تو کتنی وہ مطلب ایک
گندگی کی فیلنگ آئے گی. اسلام ہمیں بہت زیادہ پاکیزہ اور طہارت کا کانسیپٹ دیتا ہے, ہمیں بہت پاکیزہ رکھتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. پھر اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے اسلام کا یا مسلمانوں کا مذاق اڑانا, انہیں کمتر سمجھنا, انہیں ٹیررسٹ کہنا, یا اس طرح کے بھی خیالات و نظریات ہوتے ہیں. شروع میں تو شاید نہ ہو, بعد میں جا کے کوئی بھی کسی قسم کے بھی آپس میں پرابلم ہو سکتے ہیں نا. تو مشرک سے تو بالکل ہی منع کر دیا گیا ہے, اس میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ اہل کتاب سے مسلمان مرد کر سکتا ہے, مسلمان عورت اہل کتاب مرد سے بھی نہیں کر سکتی ہے, وہ بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, ایسے ہیں مثالیں جس میں وہی بات ہے کہ مسلمان خاندان والے تھے پیرنٹس, لیکن چونکہ وہ خود ہی اتنے زیادہ باعمل نہیں تھے, بچوں کی بھی تربیت اتنی اچھی نہیں کی, وہ پھر آگے بچوں نے اپنی اپنی مرضی سے شادیاں کر لی, اور وہ تو نکاح جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو تمہیں مغفرت کی طرف بلاتے ہیں. یعنی اگر تم اس حکم پہ غور کرو تو تمہیں اس کا فائدہ ہی ہے, صرف دنیا میں ہی نہیں, آخرت میں بھی تمہیں اس کا فائدہ ہے. وہ تو تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے جائے گی. آخرت میں تو جو جہنم کی آگ ہوگی سو ہوگی, دنیا میں بھی جو ہے وہ زندگی جہنمی بن جاتی ہے. اس طرح کے رشتوں میں عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بہتر یہی ہے کہ وقتی طور پر اپنے جذبات کی اگر انسان قربانی دے جائے نا تو وہ بہتر ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ بعد میں اپنی زندگی جو ہے اس کو اتنا مشکل بنا لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مغفرت کی طرف بلاتے ہیں, جنت کی طرف تمہیں بلاتے ہیں کہ تم ہدایت پا جاؤ, تم کامیاب ہو جاؤ. لیکن یہ اگر تم ان کی باتوں میں آگے اور ان کے ساتھ پڑ گئے تو پھر یہ تمہاری جو ہے وہ آخرت کو برباد کر دیں گے اگر کسی مشرک سے نکاح تم کرتے ہو. اور اللہ تعالیٰ تو اپنی آیات کو لوگوں کے لیے بہت اچھی طرح سے واضح کرتے ہیں, لعلہم یتذکرون, یعنی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو نصیحت کیسے حاصل ہوگی؟ پڑھ کے سمجھ کے. اگر انسان سمجھ کے پڑھے گا ہی نہیں اپنے قرآن کو, اپنے دین کے بارے میں صحیح اس کو فہم ہی حاصل نہیں ہوگا, تو پھر کیسے اس کو نصیحت ملے گی, کیسے اس کو ہدایت ملے گی؟ ٹھیک ہے نا, یہ سمجھنے کی بات ہے. اچھا, اب ہم چونکہ نکاح کے حوالے سے بات آ رہی تھی تو کچھ ایک تو اور پوائنٹس جو ہیں ہمارے دین میں نکاح کے حوالے سے کیا ضروری ہے کیا نہیں ضروری ہے, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. تو نکاح جیسے کہ ہم نے دیکھا ایک کانٹریکٹ ہے, ایک معاہدہ ہے جو ایک مرد اور عورت کے درمیان اللہ اور بندوں کی گواہی کے ساتھ قرار پاتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, گواہوں کا ہونا بھی ضروری. اچھا, اس کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں. سب سے پہلی چیز ولی کا ہونا. ٹھیک ہے, یہ سوال میرے پاس آ رہا تھا کچھ دنوں سے, کیونکہ وہ جو ایک مسئلہ چل رہا ہے وہ جو ایک دو ہزارہ بچی کا, تو جی بالکل یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں. لا نکاح الا بولی, سنن نبی داؤد میں بھی, ترمذی میں, نسائی میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ولی کون ہوگا؟ لڑکی کا باپ نہیں ہے تو اس کا بھائی یا اس کا چچا یا اس کا تایا, پیٹرنل سائڈ سے کوئی. ٹھیک ہے, کوئی بھی اور عزیز رشتہ دار اگر یا وہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی صاحب رائے شخص. اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر حاکم وقت جو ہے وہ ہو سکتا ہے, ورنہ ولی کی موجودگی ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ حدیث کے الفاظ ہے, اور اس کو عاقل, بالغ, آزاد, معاملہ فہم ہونا چاہیے. تو ایک بلکہ حدیث کا مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نکاح کو باطل قرار دیا ہے کہ اگر کوئی عورت خود سے کر لیتی ہے اپنا نکاح تو اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی یہ حدیث ہے. تو اسی لیے یہ جو میں نے آپ کو بات کی تھی نا کہ یہاں پہ ولا تنکحوا کا جو ورڈ آیا ہے پیش کے ساتھ, اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ بیسیکلی مردوں کو ہی ایڈریس کیا جا رہا ہے, کیونکہ مردوں نے ہی نکاح کرنا ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کا یا اپنی بہنوں کا, اور انہی کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے خود بھی نہیں کرنا کسی مشرکہ عورت سے, اور تم نے کسی اپنی مومن عورت کا نکاح کر کے بھی نہیں دینا ہے کسی مشرک سے. ٹھیک ہے نا. تو عورت جو ہے وہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی اور کسی کا بھی نہیں کر سکتی, یعنی عورت کسی کی ولی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں 1-2 چیزیں ہیں جو میں آپ کو پوائنٹس مینشن کر دیتی ہوں. ایک تو آپ کے ذہن میں آئے گا جی تو ہمارے ملک میں تو ہو جاتی ہیں کورٹ میرجز وغیرہ, تو ہمارے ملک میں تو اور بھی بہت کچھ ہے جو کہ دین کے مطابق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو جمہور علماء کا اس کے اوپر یہی ہے, اہل تشیع تو اس کے اوپر بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں,
اہل سنت میں جو شافی، مالکی، حنبلی، ان سب کا اس کے اوپر اجماع ہے. صرف جو امام حنیفہ ہے، امام ابو حنیفہ کے فالوورز، ان میں ایک ہے کانسیپٹ کہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کیا کنڈیشنز ہیں. میں ڈاکٹر اسرار کے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کو رضا بلند کرے، ان کی ایک لیکچر میں سن رہی تھی کہ وہ کچھ ایسی ان یوزول، کوئی غیر فطری سچویشن اگر ہو جاتی ہے تو اس کے لحاظ سے، اب وہ کیا ہو سکتی ہے، کوئی اب نارمل سچویشن، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت، مطلب مرد جو ہوتے ہیں خاندان کی دولت باہر نہ جائے اس طرح سے، تو وہ عورت کا نکاح قرآن سے پڑھا دیتے ہیں اور ساری زندگی وہ بیچاری اسی طرح بیٹھی رہتی ہے. تو یہ وہ صحیح کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن میں عورت خود جا کے کر لیتی ہے نکاح، تو اس میں انہوں نے اس کے لیے گنجائش رکھی ہے کہ وہ ٹھیک ہے. صحیح. اچھا، تو یہ ایک چیز سمجھ لیجیے. پھر دوسری چیز جو ہے، پہلی چیز ولی، دوسرا چیز گواہوں کی موجودگی، یعنی دو عاقل بالغ جو عادل گواہ ہیں وہ ہونا ضروری. ٹھیک ہے، ولی اور دو عادل گواہوں کے بغیر نہیں نکاح نہیں ہوتا، یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے، تو دو گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد عقد نکاح کے الفاظ، یا جس کو ہم ایجاب و قبول کہتے ہیں، وہ ہونا ضروری ہے. اچھا، جہاں پہ ولی کی وہ ضروری ہے نا کہ وہ اس کا ہونا ضروری ہے، لیکن وہاں پہ ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ ولی جو ہے وہ اپنی جو بھی عورت ہے، بیٹی ہے، بہن، اس کی مرضی کے خلاف اس کا نکاح نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوئی ہوا تھا اس طرح کا، کوئی نکاح، کوئی عورت آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میرے باپ نے میرا زبردستی نکاح کر دیا، میں اس پہ ولنگ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنسیخ کر دیا تھا، نکاح جو ختم کر دیا تھا. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، میوچلی یہ ہونا چاہیے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس کو ہمارے یہاں اوور لک کر دیا جاتا ہے. تو ایجاب و قبول کے الفاظ ہونے ضروری ہیں. لڑکی کی طرف سے ولی لے سکتا ہے، مطلب ہوتا ہے نا ایک مطلب ایک وہ حیا کا معاملہ ہے، اگر وہ خود نہیں کہہ رہی بٹ اف شی از ولنگ، تو وہ اس کی طرف سے وہ ولی جو ہے وہ کر سکتا ہے. اس نے خالی اگر سگنیچر بھی کر دی ہے، اس نے ہاں یا قبول ہے، اس نے کسی نہیں بھی بولا، بٹ اف شی از ولنگ اور اس نے آرام سے کر دی، تو دیٹ از آلسو اوکے. لیکن زبردستی نہیں کی جا سکتی، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ مہر. مہر کے لیے کچھ نہ کچھ تلاش کرو، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، تو اور یہ تو قرآن میں بھی آتا ہے، اپنی عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو. تو یہ چار چیزیں ہیں نکاح کے لیے: ولی کی موجودگی، دو گواہوں کی موجودگی، عقد نکاح کے الفاظ یا ایجاب و قبول، اور مہر. ٹھیک ہے. اچھا، پھر سنتیں اور آداب کیا ہے نکاح کے؟ مسنون خطبہ نکاح سے آغاز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں. سورۃ آل عمران کی 102 آیت ہے، سورۃ النساء کی ایک نمبر 1 جو ہے، پھر سورۃ الاحزاب کی 70 اور 71 ہے. یہ سب کو آپ کو I'm sure پتہ ہی ہوں گی. اور جو ایک مسنون خطبہ نکاح ہے وہ بھی آپ نے سنا ہوگا بہت دفعہ. پھر نکاح کا اعلان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے مسنون خطبہ نکاح اور پھر قرآن کی آیات، اور پھر نمبر 2 پہ نکاح کا اعلان کیا جانا ضروری ہے. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حلال اور حرام نکاح کے درمیان دف بجانے اور شہرت دینے سے امتیاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی چھپ کے نہیں کیا جانا نکاح. نکاح جو ہے اس کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے اب جس طرح اس زمانے میں ہوتا تھا سر، ایک وہ خوشی کا اظہار جو تھا وہ دف بجا کے کیا جاتا تھا، اور اس میں یعنی چھپ چھپا کے جو ہے نا، وہ تو پھر زنا یا حرام جو چیز ہے وہ کی جائے گی. تو جو حلال نکاح ہے وہ اس میں وہ اوپنلی کیا جائے گا، اس میں لوگوں کو بتایا جائے گا، ایک جائز حدود کے اندر خوشی بھی منائی جائے گی، اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا. یہ نہیں کہ جس طرح ساتھ والے نیبرز کو بھی کچھ دنوں کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ اچھا جی ہمارے ساتھ والے گھر میں تو کوئی لڑکی آ بھی گئی ہے شادی ہو کے. نو، یو ڈونٹ ہیو ٹو ہائڈ اٹ، یو ہیو ٹو اناؤنس اٹ. اس کا اعلان کیا جانا ضروری ہے، اور پہلے سے ہی آپ بتائیں کہ جی اس ٹائم پہ نکاح ہو رہا ہے، تاکہ کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. بتا کے اچھی طرح سے، اور نکاح جس وقت ہو رہا ہے اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی، یعنی اس وقت بھی جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا وہ مٹھائی اور وہ کیا بد وغیرہ ہوتی ہے، تو مطلب یہ ایک یہ ہونا چاہیے. یہ چھپ چھپا کے کرنے والا جو کام ہے نا، یہ نہیں ہے. تو یہ ہے مسنون خطبہ نکاح. نکاح کا اعلان کیا جانا چاہیے.
پھر میاں بیوی کے لیے دعا بھی کی جانی چاہیے، یہ بھی ہے مثلاً نکاح میں، اور جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کو اتنا سیریسلی لیا نہیں جاتا، لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کو کبھی غور کر کے باقاعدہ دعا کرنی چاہیے، سننی چاہیے، بلکہ جو آیات بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہے نا، جن میں بار بار تقویٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ اچھا، چوتھی چیز جو ہے دعوت ولیمہ، جو کہ لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام نکاحوں میں یہ کیا، یہ بھی بہت ضروری ہے، اور آج کل انفارچونیٹلی اس کو بھی بالکل ختم کر دیا گیا ہے، اور وہ ایک ریسیپشن کا نام دے کے تو بس ایک ہی جو ہے وہ کر لیتے ہیں، حالانکہ نکاح کا نکاح کے بعد جو ولیمہ ہے یہ لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے مسنون، اس کا خرچہ آپ لڑکی والوں کے اوپر نہیں ڈال سکتے، یہ اسپیسیفکلی اس کی طرف سے ہونا چاہیے۔ ولیمہ کرو خواہ ایک بکری کے ذریعے، ایک بکری بھی ذبح کر کے وہ لوگوں کو اس کا گوشت کھلا دو تو وہ بھی، لیکن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ بیوی کے پاس جاتے ہوئے ایک دعا بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون، وہ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ذمہ داریاں آتی ہیں ہسبینڈ وائف کے اوپر، وہ ہم پہلے بھی کافی دفعہ ڈیٹیلز میں دیکھ چکے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی آتی جائیں گی تو ساتھ ساتھ دیکھ لیں گے۔ اچھا، اور ونس اگین نکاح کی حکمتیں کیا کیا ہیں وہ ہم نے ابھی پہلے ہی دیکھ لی، کہ ایک تو اپنی فطری خواہش کو پورا کرنا، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت، اور انسانی نسل جو ہے اس کی بقا کے لیے ایک جائز طریقہ اپنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس طریقے کا تعلق ہو کہ دونوں کا آپ کے حقوق کا تحفظ ہو، اور پھر آگے آنے والی نسلوں کے بھی حقوق کا تحفظ ہو، اس لیے یہ جو ایک پورا نکاح کا طریقہ اور اس کا اعلان کیا جانا اور ذمہ داریوں کا بتایا جانا، مردوں کو علیحدہ، عورتوں کو علیحدہ، پھر آگے بچوں کے حقوق، یہ ساری چیزیں، یہ آپ اگر اس کو سوچیں کہ کتنا ڈیپلی اور کتنا کلیئرلی، اتنی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتایا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے کس طریقے سے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس کا دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ تھوڑا سا ٹائم اور ہے، اور کر لیتے ہیں۔ اگلی دیکھیں آیت نمبر 222، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن بارے میں، المحیدی، محید جو ہے یہ حیض کے لیے آتا ہے، پیریڈز ہوتے ہیں، یہی روٹ ورڈ ہے، ہاں یا اور داد۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا وہ اذن، تکلیف ہے، اذیت کا ورڈ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، تو جو مطلب جو جاندار کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے، جاندار سے میرے کا مطلب یہ کہ آپ کو لکڑی کاٹ رہے ہیں، لوہا پیٹ رہے ہیں، تو اس کو وہ اذیت اس میں نہیں آتی، کسی جاندار کو۔ اچھا، فاعتزلوا، پس الگ رہو، فاعتزلوا جو اس کا روٹ ورڈ عین، زے اور لام ہے، معزول کرنا کہتے ہیں نا، کسی کو کسی کے عہدے سے معزول کر دینا، میم عین زے واو لام، وہ اسی سے ہوتا ہے، یعنی ہٹا دینا، کسی کو ڈسمس کر دینا، کسی کی پوزیشن سے ہٹا دینا، سیپریٹ کر دینا، تو یہ سیپریٹ ہونے کے معنوں میں ہے کہ یعنی ان سے سیپریٹ رہو، ان سے علیحدہ رہو، کن سے؟ النساء، عورتوں سے، فی المحیدی، حیض میں، پیریڈز کے دنوں میں عورتوں سے علیحدہ رہو، ولا، اور نہ، تقربوہن، تم قریب جاؤ ان کے، ہنہ جو ہے جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اور قاف، را اور با قرب، نہ تم عورتوں کے ان کے قریب جاؤ، حتیٰ، یہاں تک کہ، یطہرن، وہ پاک ہو جائے۔ یطہرنا جو ہے یہ طہارت والا ہی ورڈ ہے، یہ وہ کے معنوں میں ہے، طہارا، طہارت، اور نون جو ہے یہ نون نسوہ آ رہا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا عورتوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، حتیٰ یطہرن، فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، تطہرنا، وہ عورتیں پاک ہو جائیں، تطہیر کا ورڈ بھی آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے، روٹ وہی ہے، طٰہٰ اور را، یہ باب تفعل میں جانے کی وجہ سے تطہر ورڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فَأْتُوهُنَّ،
تو آؤ ان کے پاس. فَأْتُوهُنَّ، اس کو جھٹکے سے پڑھنا ہے آپ نے. فَأْتُوهُنَّ، ہنّا عورتوں کے لیے آتا ہے، حمزہ تا یا والا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. تو آؤ ان عورتوں کے پاس، من حیث، جہاں سے، امرکم اللہ، امر کہتے ہیں حکم کو، حکم دیا کم تم سب کو، اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، وہ حب رکھتا ہے، وہ محبت رکھتا ہے، وہ پسند کرتا ہے، بابا التوابین، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے، ویحب، اور وہ محبت رکھتا ہے، المتطہرین، بہت زیادہ طہارت اختیار کرنے والوں یا بہت زیادہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبت کے بارے میں بتا دیا کہ جو بہت زیادہ تواب ہیں اور بہت زیادہ پاکیزہ رہنے والے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ پسند ہے. تو یہ جو ہے، اب ایک اور سوال انہوں نے کیا کہ بھی حیض کے بارے میں کیا ہمارے احکامات ہیں. اب ظاہر ہے وہ ہسبینڈ وائف کی ایک ریلیشن شپ کے بارے میں بتا دیا گیا، نکاح، تو نکاح کے بعد پھر آپس میں جو تعلقات ہیں، زندگی ہے، اس میں کیا ہونا چاہیے. تو حیض آپ کو پتہ ہے کہ وہ خاص خون جو مخصوص دنوں میں بلوغت کے بعد عورت کے رحم سے خارج ہوتا ہے، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں عورت جو ہے وہ بچے پیدا کر سکتی ہے، فرٹائل ہوتی ہے. ایک خاص ٹائم عمر تک یہ رہتا ہے، اس کے بعد مینوپاز ہو جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے. اچھا، تو اس کو ایک وہ ہوتا ہے، ایک جو بیماری والا خون ہوتا ہے جس کو نفاس نہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، استحاضہ، جی جزاک اللہ خیر. تو استحاضہ کا خون جو ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے، وہ ایک بیماری کا خون ہوتا ہے، اس کے احکامات علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے. یہ کویسچن بہت فریکوینٹلی میرے پاس آتا ہے. لیکن حیض جو ہے وہ تو سب کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک نارمل ٹائم پیریڈ کا جو ہوتا ہے. اچھا، تو اب یہ انہوں نے یہ بھی سوال کیا. اب بظاہر تو دیکھنے میں بڑا آکورڈ سا سوال لگے کہ ہیں یہ بھی سوال ہے کوئی کرنے والا، لیکن بات وہ یہ کہ چونکہ دین کے معاملات اٹیچڈ ہیں نا، اس لیے ان پر بھی بات کی گئی. صحابہ نے پوچھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا ہے، کیونکہ تو ان باتوں کو ہم نے بھی جو ہے نا وہ فطری طور پر لینی. یہ کہنا ہو یہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے، ہم نہیں پڑھ رہے. لیکن یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق بات بتانے میں آر نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو حق بات کرتے ہوئے، دین کی بات کرتے ہوئے، اس میں کوئی شرم اور آر کی بات نہیں ہے. یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اور ایک اس سوال کی وجہ یہ بھی تھی کہ جو یہود و نصارہ تھے نا، ان میں اپنے اپنے کانسیپٹ ہے. یہود اس معاملے میں اتنے زیادہ سخت ہے کہ وہ کہتے تھے بس عورتوں کو بالکل علیحدہ، وہ کھانا بھی نہیں پکا سکتی، ان کو بالکل ایک کمرے میں بند کر دو، وہ کسی کے ساتھ بالکل ان کا کسی قسم کا انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے. ابھی بھی وہاں میں کچھ لوگ ہیں جن کا شاید اس طرح کا کانسیپٹ ہے. اور نصارہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اس میں ریلیکس تھے، وہ سب کچھ ہی کر لیتے تھے اس میں، مطلب ہسبینڈ وائف کا آپس جو جسمانی تعلق ہے وہ بھی قائم کر لیتے اور ادروائز بھی. تو ہمارا دین ہزارہ امت وسط ہے، ایک معتدل دین ہے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دے دیے کہ ہسبینڈ وائف جو ہے ان کا جب یہ حیض کا معاملہ ہو تو ان کا آپس کا یہ جو فزیکل ریلیشن شپ جو ہے یہ نہیں ہوگا. باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو دیکھ نہیں سکتے یا ان کے پاس بیٹھا نہیں جا سکتا یا وہ کھانا نہیں پکا سکتی، ایسا کچھ نہیں. صرف یہ والا ریلیشن شپ جو ہے جو باقاعدہ، یعنی جو ایک پراپر جو فزیکل انٹیمیسی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی وہ خاص عمل جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں دیکھیں بتا دیا ہوا اذن، کہ وہ تکلیف ہے عورت کے لیے. اب دیکھیں اس میں بھی کتنی اللہ تعالیٰ کی ایک شفقت و مہربانی عورت کے لیے نظر آ رہی. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ خالق، ان کو پتہ ہے کہ عورت کو ان دنوں میں تکلیف ہوتی ہے، جسمانی تکلیف ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے لوور ایبڈومن میں پین، فرنٹ پہ بھی، بیک میں بھی پین، لیگز میں پین ہوتا ہے. ہارمونل تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں جسم کے اندر، چڑچڑاپن اور یہ اس قسم کے پرابلمز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں عورت کے لیے یہ ایک اس کا خیال کرتے ہوئے اس کو یہ کمفرٹ دی ہے، اور مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان دنوں میں یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ یہ تکلیف ہوتی ہے اس میں ان کو آلریڈی، اوپر سے یہ چیز ہو جائے. اور دوسرا اس میں مردوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک ذرا ایک وہ طہارت کا اور کلینینس کا کانسیپٹ جس پہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا، اور ان کے لیے میڈیکل پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی بھی ڈیٹیلز اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کر لیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آپس کا جو مباشرت کا تعلق ہے وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. باقی کھانا پینا، ساتھ لیٹنے یا آپس میں ویسے کوئی بوس و کنار کرنے سے اس سے فرق نہیں پڑتا، صرف وہ خاص فعل جو ہے اس سے منع کیا گیا. تو عورت جو ہے اس نے کیا نہیں کرنا حیض میں،
آپ کو پتا ہے کہ نماز نہیں پڑھے گی عورت لیکن اس نماز کی قضا نہیں دینا ہوتی، روزے نہیں رکھے گی لیکن روزوں کی قضا واجب ہوتی ہے، وہ دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آئی ایم شیور یہ سب کو پتہ ہی ہے. طواف کعبہ نہیں کر سکتی، باقی حج کے تمام ارکان عورت جو ہے وہ کر سکتی ہے. کعبہ میں یا کسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، ہاں اگر وہ مسجد اس کی گزرگاہ ہے تو اس میں وہ جا سکتی. گزرگاہ اس طرح کے فرض کریں کہ گھر ہی مسجد کے اندر ہے تو مسجد کے صحن سے ہی ہو کے جانا ہے تو اس میں پہ ظاہر ہے اس کی اجازت ہے. عیدگاہ میں جا سکتی ہے، عید کی دعا میں شامل ہو سکتی ہے. ذرا عید کی نماز وہ نہیں پڑھے گی لیکن دعا میں شامل ہو سکتی ہے، بلکہ ریکمینڈیڈ ہے کہ عید کے دن لے کے جائیں عورتوں کو، ایون اف دے آر آن دیئر پیریڈس، تو دعا وغیرہ میں ان کو شامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور تعلیم کی غرض سے قرآن پڑھا بھی سکتی ہے، بس ہاتھ جو ہے وہ اس کو نہ لگائے. ٹھیک ہے نا. یعنی قرآن پاک کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کو اگر آپ اب جس طرح دیکھیں میں پڑھا رہی ہوں، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، ہر ہفتے میں چھٹی کر لوں ہفتے کی، ہر ہفتے آپ بھی چھٹی کر لیں، تو عورتوں کے لیے تو بدین کی تدریس نہ ہو سکی نا، تو اٹس ناٹ پاسبل. اور اس کے اوپر فتاوی ہے ابن باز وغیرہ کے بھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں. بس یہ کہ آپ گلوز پہن لیں، ٹچ نہ کریں، اس طریقے سے کر لیں. ٹھیک ہے. اوکے. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ کچھ کا یہ اس میں کانسیپٹ ہے کہ یہ جو یعنی جب خون آنا بند ہو جائے تو اس وقت یہ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، ایون اف دے ہیو ناٹ ٹیکن اے شاور. لیکن کچھ کا اس کے اوپر یہ ہے علماء کا کہ نہیں، شاور لے کے پراپر طریقے سے کلین ہوا جائے تو تب ہی یہ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. اس میں تھوڑی سی مختلف رائے ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو حتیتہن کی ورڈ آتے ہیں اور جو تطہرنا کا بھی ورڈ ہے نا، تفعل باب تفعل میں چلا جاتا ہے، اس میں اہتمام سے پاکی حاصل کرنا. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ پراپرلی نہا کے، اور وہ جو مطلب ہیئر ریموور وغیرہ جو بھی طریقہ سارا ہوتا ہے وہ انکلوڈیڈ ہے. سو اس لیے اٹ ہیز ٹو بی ڈن آفٹر دیٹ. تو یہ ایک اس میں جو تھوڑا سی مختلف رائے ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک بہت، کسی کا مائک آن ہو گیا، کائنڈلی بند کر دیں. اگر کوئی کوشچن ہے تو پلیز لکھ دیں یا بعد میں کر لیں. اچھا پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات اس میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا وہیں سے یہ تعلق قائم کرنا ہے، وہیں سے مباشرت کی جا سکتی ہے. یعنی only through vagina not through anus. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس پر لعنت ہے جو قوم لوط جیسا عمل کرے، یعنی اپنی بیوی کی دبر سے جائے. دبر کہتے ہیں بیک کو، پشت کو. تو پھر یہ بھی حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات بتانے میں آر نہیں کرتا، تو تم اپنی عورتوں کی دبر میں مباشرت نہ کیا کرو. اس سے بہت اسٹرکٹلی منع کیا جائے. ٹھیک ہے. تو صرف جو طریقہ جائز ہے، جو فطری طریقہ ہے جس سے اجازت دی گئی ہے وہی اپنایا جائے، دوسرا طریقہ نہیں اپنایا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے آگے بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں، پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی پاکیزگی کا بھی ایک طریقہ یہی ہے کہ جو ایک جائز طریقہ ہے اسی طرح سے یہ جو کام ہے یہ کیا جائے گا. اور اگر کسی سے کوئی اس قسم کی کوئی ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اب یہ طہارت اور طواف، یہ اس طرح کی باتیں آ رہی، تو اس میں ظاہری اور معنوی دونوں طرح کے مفہوم آ جاتے ہیں نا. یعنی طہارت جو ہے وہ جسمانی بھی ہوگی، although اس میں تو زیادہ جسمانی کا ہی ذکر ہو رہا ہے جس حساب سے بات چل رہی ہے اس کے حوالے سے، لیکن جس طرح ذہنی طہارت بھی، جس طرح بات آئی نا یحب المتطہرین، اگر آپ اس کو جرنلائز کریں تو اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں جن کے ذہن بھی پاک ہوتے ہیں، جن کے خیالات بھی پاک ہوتے ہیں، جن کی نیتیں بھی پاک ہوتی ہیں، جن کے دل بھی پاک ہوتے ہیں، جن کی سوچیں بھی پاک ہوتی ہیں. یعنی وہ جو ہوتا ہے نا کہ دل میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اوپر سے آپ بے شک نہا لیں، پرفیوم لگا لیں، روز نہا لیں، لیکن اگر اندر سے دل گندے ہیں تو وہ متطہرین والی پھر بات نہیں آ جاتی. اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. تو اپنی جسمانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جو روحانی پاکیزگی ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ہم چیک کریں کہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی کینہ ہے، کوئی بغض ہے، کوئی حسد ہے تو اس کو نکالیں، اور کوئی باتیں ہیں دل میں یا تو ان کو بھی صاف کریں اور معاف کرنے والا کام کریں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی چیز اس میں متطہرین میں آتی ہے.
تو جس نے کسی سے ایسی کوئی غلطی ہو بھی کی ہے تو وہ توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں، پاکیزہ رہنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اچھا، اگلی بھی جو آیت ہے نا بہت خوبصورت آیت ہے، لیکن کافی ڈیٹیل طلب آیت ہے اور اس میں بھی زائد ہے ٹائم لگے گا، اور ہم اپنی کلاس جو ایسے زیادہ آگے نہیں کر سکے. ابھی مجھے تجوید کی کلاس بھی لینی ہے اور پھر مجھے جانا بھی ہے. سو آئی تھنک ہم اس کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں اور ہم تلاوت سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ. پلیز آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ نیکسٹ جو ہے نا ویک کی کلاسز بھی آپ نے مس نہیں کرنی، ویسے تو کوئی بھی نہ کریں. اچھا، ایک پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا نا کہ جہاں سے کرنا ہے، ایک تو وہ جو فطری طریقہ ہے وہی رکھنا ہے، اور اس کے میڈیکلی اس کے بھی نقصانات ہیں. میڈیکلی یعنی جو عمل کون میں لوت اگر کوئی کرتا ہے نا تو اس کے میڈیکل پرابلمس دونوں کو ہو سکتے ہیں، عورت اور مرد کو بھی. if you want to know the details تو آپ اس کو گوگل کر کے سرچ کر لیں. بہرحال اس میں میڈیکل پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں. جی تلاوت اگر پلیز آن کریں. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.